السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آج کی گفتگو میں اور اتنی بڑی محفل میں مجھے ٹوپی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ کی مکرم اور باعظمت یہ ایک عادت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا ایک سچے اور شیدائے امتی کے لیے نہ صرف قابل اتباع بلکہ مر مٹنے کے قابل ہے، خواہ اس کا تعلق عبادات سے ہو یا روز مرے کی عبادات و اطوار، مثلا کھانا پینا لباس وغیرہ ہو۔ ہر امتی کو جہاں تک ممکن اور کوشش کرنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو اپنی زندگی میں داخل کرے، اور جن سنتوں پر عمل کرنا مشکل ہو ان کو بھی اچھی اور محبت بھری نگاہ سے دیکھے، اور عمل نہ کرنے پر ندامت اور افسوس کرے۔ امت مسلمہ متفق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر عمامہ یا پھر ٹوپی اس کا استعمال کرتے تھے۔ حوالے سنیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفید ٹوپی پہنتے تھے۔ طبرانی میں موجود ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الجامع الصغیر میں تحریر کیا ہے کہ اس حدیث کی سند حسن ہے۔ الجامع الصغیر کی شرح لکھنے والے شیخ علی عزیزی نے یہ تحریر کیا ہے کہ اس حدیث کی سند حسن ہے اور صحیح ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفید ٹوپی پہنا کرتے تھے۔ المعجم الکبیر للطبرانی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محرم یعنی حج یا عمرے کا احرام باندھنے والا مرد کرتا، عمامہ، پائجامہ اور ٹوپی نہیں پہن سکتا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف۔ معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ٹوپی عام طور پر بھی پہنی جاتی تھی۔ نماز میں تو پہنتے ہی تھے، نماز کے علاوہ بھی پہنتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں کان والی ٹوپی پہنتے تھے، اور اپنے گھروں میں جب رہتے تھے تو پتلی یعنی شام والی ٹوپی پہنتے تھے۔ شیخ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیا ہے کہ ٹوپی کے باب میں یہ سب سے عمدہ سند ہے۔ فیض القدیر شرح الجامع الصغیر جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 249۔ ایک حدیث شریف بڑی اہم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے غلام نافع کو ننگے سر نماز پڑھتے دیکھا تو بہت غصہ ہوئے اور کہا کہ اللہ تعالی زیادہ مستحق ہے کہ ہم اس کے سامنے زینت کے ساتھ حاضر ہوں۔ قرآن کا پیغام ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے لوگو نماز پڑھتے وقت زینت بنایا کرو۔ حضرت زید بن جبیر اور حضرت ہشام بن عروہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ٹوپی دیکھی، اور یہ مصنف ابن شیبہ میں موجود ہے۔ اور بھی بہت ساری احادیث ہیں ان صحابہ اکرام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا احاطہ کرنا مشکل، بہت بڑا مضمون بنے گا، لہٰذا انہی چند احادیث پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ البتہ بعض علماء فقہا کے اقوال کو ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنے سے نماز تو ادا ہو جائے گی مگر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ فقہ حنفی کی بے شمار کتابوں میں یہ مسئلہ مذکور ہے، چنانچہ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمامہ باندھتے تھے اور اس کے نیچے ٹوپی بھی پہنتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
عمامے کے بغیر بھی ٹوپی پہنتے تھے، اور آپ ٹوپی پہنے بغیر بھی عمامہ باندھتے تھے۔ زاد المعاد فی ہدی خیر العباد۔ اور شیخ ناصر الدین البانی کی رائے یہ ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنے سے نماز تو ادا ہو جائے گی، مگر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ تو ہم ایسی نماز کیوں پڑھیں جو ہماری نماز مکروہ ہو؟ ہم نے نماز بھی پڑھی لیکن کراہیت کے ساتھ پڑھی۔ تمام ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان کے جمہور علماء فرماتے ہیں کہ ننگے سر نماز پڑھنے سے نماز تو ادا ہو جائے گی، مگر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ مگر کچھ ایک اہل حدیث عالم نے تحریر کیا ہے کہ ننگے سر نماز تو ہو جاتی ہے، صحابہ اکرام سے جواز ملتا ہے، مگر بطور فیشن، لاپرواہی اور تعصب کی بنا پر مستقل کے لیے یہ عادت بنا لینا، جیسا کہ آج کل دھڑلے سے کیا جا رہا ہے، یہ میں سلفی حضرات کے لیے بتاتا ہوں، وہ بھی منع کرتے ہیں۔ ہاں، کبھی اگر ٹوپی چھوٹ جائے وہ بات الگ ہے، ان کے نزدیک بھی یہ صحیح نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ عمل نہیں کیا۔ مجلہ اہل حدیث سوہیدہ پاکستان، جلد نمبر 15، شمار نمبر 22، بحوالے کتاب ٹوپی و پگڑی سے یا ننگے سر نماز، وہاں موجود ہے۔ اہل حدیث عالم مولانا سعد سید محمد داود غزنوی نے تحریر کیا ہے کہ سر اعضائے سطر میں سے نہیں ہے، لیکن نماز میں سر ننگے رکھنے کا مسئلہ کو اس لحاظ سے بلکہ آداب نماز کے لحاظ سے دیکھنا چاہیے، یہ بیان کیا۔ انہوں نے بھی کہا ہے کہ ادب اور افضل یہی ہے کہ ٹوپی پہن۔ ایک دوسرے اہل حدیث عالم مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے آج تک کوئی حدیث میری نظر سے نہیں گزری جس سے ننگے سر نماز کی عادت کا جواز ثابت ہوتا ہو، یعنی جائز نہیں ہے، مکروہ ہے، غلط ہے، یہ اس کو بیان فرماتے، خصوصاً با جماعت فرائض میں، بلکہ عادت مبارکہ یہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ پورے لباس میں نماز ادا فرماتے تھے۔ سر ننگا رکھنے کی عادت بلا وجہ ایسا کرنا اچھا فعل نہیں ہے۔ سعودی عرب کے تمام شیوخ کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ ٹوپی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور تمام محدثین، مفسرین، فقہاء، علماء، صالحین کا طریقہ ہے۔ نیز ٹوپی پہننا انسان کی زینت ہے اور قرآن کریم نے اسی کو بیان کیا ہے۔ بس ان دنوں امت مسلمہ کی ایک چھوٹی سی جماعت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے ایک حدیث کو بنیاد بنا کر ننگے سر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنی ٹوپی اتار کر اسے اپنے سامنے بطور سترہ رکھ لیتے تھے، اس حدیث سے مندرجہ ذیل اسباب کی بنا، اسی لیے بعض حضرات نے اس کو حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ ٹوپی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور کیونکہ احادیث، سیرت کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں، جہاں جہاں بھی عام زندگی کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر کپڑے ہونے یا نہ ہونے کا ذکر وارد ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر عمامہ یا ٹوپی کا تذکرہ 99% ملتا ہے۔ صحابہ، تابعین، تابع تابعین، محدثین، فقہاء، علماء اکرام عمامہ یا ٹوپی کا استعمال کرتے تھے، نیز ہمیشہ سے اور آج بھی یہ مسلمانوں کی پہچان ہے، لہٰذا ہم سب کو عمامہ و ٹوپی یا صرف ٹوپی کا استعمال ہر وقت کرنا چاہیے۔ اگر ہر وقت ٹوپی پہننا ہمارے لیے دشوار ہو تو کم از کم نماز کے وقت ٹوپی لگا کر ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ ننگے سر نماز پڑھنے سے نماز تو ہو جائے گی، مگر فقہاء علماء کی ایک بڑی جماعت کی رائے یہ ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنے کی عادت بنانا صحیح نہیں ہے، حتیٰ کہ بعض فقہاء علماء نے متعدد احادیث حضرت عبداللہ بن عمر جیسے جلیل القدر صحابی کا
اپنے شاگرد حضرت نافع کو تعلیم اور صحابہ اکرام کے زمانے سے امت مسلمہ کے معمول کی روشنی میں ننگے سر نماز پڑھنے کو مکروہ قرار دیا ہے، جن میں سے شیخ نعمان بن ثابت، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قابل ذکر نام ہے۔ ہند و پاک کے رہنے والے سعودی عرب میں مقیم عموماً فیشن کی وجہ سے ٹوپی کے بغیر نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ سعودی عرب میں 12-13 سال کے قیام میں رہا ہوں، 12-13 سال وہاں دیکھا ہے، لیکن وہاں میں نے ایسا کہیں نہیں دیکھا کہ بڑے بڑے علماء، خطبہ اور خواص ننگے سر نماز پڑھ رہے یا پڑھا رہے ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ وہ اسلام جو بیت الخلاء میں جانے کے لیے کہتا ہے کہ بیت الخلاء ٹوائلٹ کرنے جاؤ تو ننگے سر نہ جاؤ، کیونکہ شیطان کا دخول اسی جگہ سے ہوتا ہے، کہ وہ اسلام جب نماز کے لیے منع کرے گا تو میری گزارش ہے کہ تمام حضرات اس کو سمجھیں اور ٹوپی کا استعمال کریں۔ جب ہم 1000 کی پینٹ، 500 کی شرٹ اور 5 روپے کی ٹوپی نہیں خرید سکتے ہم؟ آج اگر ہم اسکولوں میں جائیں، آفس میں جائیں، کہیں بھی جائیں، ٹائی لگائیں گے غیروں کی اور ہر ڈریس پہنیں گے، یونیفارم پہنیں گے، اللہ کے واسطے ہماری جو اسلامی ڈریس ہے ٹوپی کو نہ چھوڑو، ٹوپی ہمیں ضرور استعمال کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آخر میں یہی کہوں گا کہ اس بات کو خوب شیئر کیجئے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مہربانی کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بڑی اہم معلومات ہے لوگوں تک پہنچا دی اور دلائل کے ساتھ ہے۔